تاریخ میں کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، جن کے بچے قتل کیے جاتے تھے، جن کی عورتیں ذلیل کی جاتی تھیں، لیکن پھر ولی قوم اللہ کے حکم سے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بن گئی۔ یہ کہانی ہے بنی اسرائیل کی، ایک مظلوم قوم جسے اللہ نے نہ صرف نجات دی بلکہ عزت، طاقت اور قیادت بھی عطا کی۔ مگر یہ عروج صرف نعمت نہیں تھا، یہ ایک آزمائش بھی تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے، فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، سخت مشقت، مار پیٹ، ذلت، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تاکہ غلامی جاری رہے۔ یہ قوم تعداد میں زیادہ تھی مگر طاقت سے محروم تھی۔ ان کے پاس نہ فوج تھی، نہ زمین، نہ آزادی، لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی: ایمان۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ایک واضح پیغام کے ساتھ: فرعون کے ظلم کا خاتمہ ہوگا، سمندر کا شک ہونا، فرعون کا غرق ہونا، یہ سب تاریخ کے وہ لمحات تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی تقدیر بدل دی۔ غلام آزاد ہو گئے، کمزور فاتح بن گئے۔ یہ پہلا قدم تھا عروج کی طرف۔ آزادی کے بعد سفر شروع ہوا، صحرائے سینا۔ یہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی، نہ سایہ، لیکن اللہ نے من و سلوہ اتارا، پانی کے چشمے نکالے، بادلوں کا سایہ دیا۔ یہ وقت تھا شکر کا، مگر بنی اسرائیل نے بار بار ناشکری کی۔ یہ قوم آزاد تو ہو چکی تھی مگر غلام ذہنیت ابھی بھی باقی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو واضح قوانین عطا کیے، تورات نازل ہوئی، عدل، انصاف، عبادت اور معاشرتی نظام دیا گیا۔ یہ کوئی عام قوم نہیں رہی تھی، یہ ایک منظم قوم بن رہی تھی جس کا قانون آسمان سے آیا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب بنی اسرائیل قوم سے ریاست بننے لگے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو، لیکن یہاں بنی اسرائیل ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، وہاں تو طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ یہ خوف عروج کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ نتیجہ 40 سال کی بھٹکاہٹ۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آزادی مل سکتی ہے مگر قیادت حوصلے سے ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قیادت بدلی، نئی نسل آئی۔ یہ نسل غلامی میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ آزادی میں پلی بڑھی تھی۔ یہی نسل لڑنے کو تیار تھی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا حقیقی عروج شروع ہوا۔ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا، سادگی، دیانت اور نظم۔ پھر آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا دور۔ جالوت جیسے طاقتور دشمن کو ایک کمزور نوجوان نے شکست دی۔ یہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ طاقت تعداد سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ یہاں بنی اسرائیل علاقائی طاقت بن چکے تھے۔ حضرت سلیمان کے دور میں بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھے، ایسی حکومت جس میں انسان، جن، پرندے سب تابع تھے، عدل، علم، دولت اور روحانیت ایک ساتھ۔ یہ دنیا کی سب سے مضبوط اور منظم سلطنت تھی۔ یہ عروج کی انتہا تھی، لیکن تاریخ کا اصول ہے، جب قومیں ناشکری کریں اور نافرمانی کریں تو زوال آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو جھٹلایا، قوانین توڑے، دنیا کو ترجیح دی۔ نتیجہ طاقت چھن گئی، عزت ختم ہو گئی اور زوال شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا عروج ہمیں ایک سبق دیتا ہے: اللہ جسے چاہے غلامی سے اٹھا کر قیادت دے دیتا ہے، مگر قیادت ہمیشہ امتحان ہوتی ہے۔ اگر شکر ہو تو عروج قائم رہتا ہے، اور اگر غرور آ جائے تو زوال یقینی ہے۔ یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کی نہیں، یہ ہر قوم کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری سبق آموز لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تاریخ سے سبق لینا نہ بھولیں۔